بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 تا 174 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ جو آیات ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ کفار کی جو فوج تھی وہ واپس چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کام نپٹانے اور شہداء کو سنبھالنے، ان کی تدفین کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ کفار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، یعنی کفار بس دو دفعہ اس جنگ کا پانسا پلٹا۔ پہلے مسلمان غالب تھے، پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے غلطی کی، درہ چھوڑا، اور پھر دوبارہ کفار جو ہے غالب آ گئے، پھر پلٹ کر مسلمانوں نے وار کیا تو پھر جو ہے وہ پسپا ہو گئے کفار۔ لیکن آپ نے سوچا بھی ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر دوبارہ نہ کہیں وہ پلٹ کر حملہ آور ہوں، تو پھر آپ نے قریش کا تعاقب کرنے کے لیے نا ایک لشکر تیار کیا۔ اس وقت مسلمان البتہ صدمے سے اور زخموں سے اور شہداء جو اپنے عزیز و اقارب ہوتے اس صدمے سے چور تھے، لیکن آپ کی آواز پر جو ہے نا وہ لبیک کہا، مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک جماعت جو ہے انہوں نے حمراء الاسد تک جو ہے جا کر گئے، وہاں مقام روحہ اپن پہ پہنچ کے فوج کی جو ہے تنظیم نو کی، اور محبت نامی ایک بنو خزاعہ یا میرے خیال میں بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا، تو وہ دل میں تو مسلمانوں کے لیے اچھے رکھتا تھا خیالات۔ اس نے ابو سفیان کو کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ پہلے ویسے ابو سفیان جو ہے اس نے ارادہ کر لیا تھا دوبارہ لشکر کو دوبارہ یعنی کہ روک کر اس نے کہا کہ ایک بار پھر جو ہے مسلمانوں پر جو حملہ کیا جائے، لیکن جب اس نے یہ سنا اور یہ دیکھا تو پھر پسپائی پہ اختیار کی۔ اسی طرح یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ گیا تھا کہ اگلے سال پھر بدر میں یہ مقابلہ ہوگا۔ ایک سال بعد بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب احد میں میدان لگا، اگلے سال پھر لگے گا، لیکن اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ تاریخ جو ہے سپورٹ نہیں کرتی اس بات کی۔ اسے بدر صغریٰ کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات اتنی زیادہ جو ہے بہرحال یعنی جو بھی تھا، اللہ نے مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھے ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور پھر دوبارہ لشکر لے کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ یہ ان بات کا یہاں تذکرہ ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کے رسول کی بات پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے باوجود کہ انہیں مصیبت پہنچ چکی، نقصان ہو چکا، یعنی مصیبت کا چرگا لگ چکا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا، ان میں جو بھی محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، منہم، ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، جو احسان کرنے والے اور متقی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا نام دیا کہ تکلیف، مشکل، سب مصائب کے باوجود جب لوگ دوبارہ اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دوبارہ جب نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا احسان ہے، یہ جو تقوی رکھتے ہیں یہ لوگ،
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قالوا لهم الناس، الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا گیا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں بس ان سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ڈرایا بھی گیا، انہیں کہا گیا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں۔ فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر اچھائی پہ انعام اور ہر برائی پہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہی کچھ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو مشکل وقت میں پھر اکٹھے ہوئے، انعام کیا اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تمہارے خلاف بہت بڑی فوجیں ہیں، خبردار، لیکن اس بات نے ان کے ایمان کو اور پختہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ، کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل پر۔ اللہ فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تھی ان کو، لیکن اب دوبارہ جو ہے جب انہوں نے یہ سارا عمل کیا، یعنی پہلے میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ابو سفیان جو دوبارہ لشکر، آپ کو شبہ ہوا کہ دوبارہ لشکر لے کر حملہ نہ کرتے، تو آپ نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے پھر اپنی جانیں جو ہے وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انعام کا تذکرہ فرما رہے کہ حالانکہ لوگ نہ ڈرا رہے تھے کہ بھئی بہت بڑا لشکر ہے تم اب نہ جاؤ، لیکن اس بات وہ اور پختہ ہو گئے، کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم اللہ کی خاطر ہم نے جان دینی ہے، ہمیں اور کیا پرواہ ہے۔ تو یہ ایمان ان کے دل میں اور بڑھ گیا، تو رسول اللہ کے حضور سرخرو ہو گئے یہ جو لوگ ہیں۔ یعنی پھر ہوا ایسا کہ وہ انہیں ابو سفیان کو پتہ چل گیا اور وہ پھر دم دبا کے بھاگ گیا۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، یہ بات آپ کو علم ہونا چاہیے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا۔ اللہ فرماتے وہ تیار ہو کے چلے گئے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن پھر مقابلے کی نوبت نہ آئی، ان کو کسی قسم کا آزمائش کی نوبت ہی نہ آئی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کر لی، یعنی اللہ کی رضا کی پیروی کر لی، نبی کا حکم مان لیا، اپنے آپ کو پھر پیش کر دیا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کر لی ہے، اللہ کی خوشنودی پر چلنے کا انہوں نے شرف حاصل کر لیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ یقیناً بڑے فضل میں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑے رحم والے ہیں، اللہ بڑے کرم والے ہیں، اللہ بڑے انعام دینے والے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کا جو تذکرہ، اور پھر اس میں پہلے شکست، پھر فتح، اور پھر اللہ کا انعام، پہلے اللہ نے اس کی سزا دی اور پھر اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، پھر نبی سے فرمایا کہ تم بھی اسے معاف کر دو، انہیں معاف کر دو اور ان کے مغفرت طلب کرو۔ اور آگے پھر اسی طرح اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ میں نے آپ کے ایمان کو دیکھ لیا کہ دوبارہ تم کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے پھر پیش ہو گئے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا، صاف دلوں میں جو ایمان ہے، جو تقوی، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا میرے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ہر کام میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔